السلام علیکم۔ دیا وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں نے ایک گھٹن والے ماحول میں پرورش پائی۔ گھر سے باہر جانا صرف سکول کی حد تک تھا۔ کم عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ نانا کے گھر پرورش پائی، والد کی کمی شدت سے محسوس کرتی تھی۔ جب میری سہیلی ثانیہ اپنے ابو کا تذکرہ کرتی تو احساس سے محرومی کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ دل سے دعا نکلتی، اللہ کسی بچی کو باپ کی شفقت سے محروم نہ کرے۔ ثانیہ واحد سہیلی تھی، پہلی جماعت سے ساتھ پڑھتے آ رہے تھے۔ گھر بھی پاس پاس تھے۔ میری طرح وہ بھی ایک پاکیزہ فطرت لڑکی تھی۔ اس کی والدہ سے امی جان کی اچھی دوستی تھی، تبھی نانی نے مجھے کبھی ثانیہ سے ملنے سے منع نہیں کیا تھا۔ ہماری نانی سخت مزاج کی تھیں، وہ ہمیں بے لگام نہیں ہونے دیتی تھیں، تبھی انہیں آزاد لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ محلے میں ساری لڑکیاں بغیر برقعے کے اسکول جاتی تھیں، لیکن میں برقع پہنتی تھی۔ یہ ایسی بری بات بھی نہ تھی، مجھ کو عبایا پہننے پر اعتراض نہ تھا، بلکہ خوشی سے پہنتی تھی، کیونکہ جیسا بھی برا بھلا لباس ہوتا چھپ جاتا تھا، خود کو محفوظ خیال کرتی۔ نانی کے منہ سے بھی اس قسم کے کلمات سنتی تھی کہ بیٹی، لڑکیوں کی ستر پوشی سے ان کی عزت ہوتی ہے، اور انسان کی عزت بڑی چیز ہے، یہ گوہر نایاب ایک بار کھو جائے دوبارہ نہیں ملتا۔ لڑکیوں کو ہمیشہ اپنے والدین کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ ثانیہ بھی ہماری نانی کی ان باتوں کا گہرا اثر لیتی تھی۔ یہ باتیں بہت بچپن سے ہمارے ذہن نشین کر دی گئی تھیں۔ انہی باتوں کے زیر اثر میں اپنی ہم جماعت لڑکیوں کو کہا کرتی تھی، جو لڑکیاں اپنے والدین کی عزت کا خیال نہ کریں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جانتے بوجھتے کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہیں۔ جو ان کا ساتھ دیں وہ بھی ڈوب جاتا ہے۔ ان دنوں میں 11ویں میں تھی۔ اس روز موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک ہی تیز ہوا چلنے لگی، جیسے طوفانی جھونکے ہوں۔ اتنے میں میرا سکارف آنن فانن ہوا اڑا لے گئی۔ چند لڑکے سامنے سے آ رہے تھے۔ ہلکا پھلکا سکارف اڑتا ہوا ایک لڑکے کے منہ سے لپٹ گیا۔ ان لڑکوں کی تو جیسے عید ہو گئی۔ وہ سکارف لینے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹنے لگے، جیسے بھیڑیا شکار پر جھپٹتے ہیں۔ میں بے بس تھی، ننگے سر عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ میرے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور کچھ لوگ قریب سے گزرتے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہی میں وہ نوجوان بھی تھا جس نے مجھے بغیر سکارف کا پایا تو اس نے میری جانب دیکھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، تب بھی اس کو جوش آ گیا۔ وہ ان لڑکوں کی طرف لپکا جو ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ وہ بھی ان سے ہاتھا پائی کرنے لگا اور لڑ بھڑ کر سکارف حاصل کر لیا۔ پھر وہ اسے لے کر میری جانب آیا اور میرا سر ڈھانپ دیا۔ میرے پاس الفاظ نہ تھے شکریہ ادا کرتی۔ میرے اس خوف کی خاطر جو تماشا ہوا تھا اس نے راہگیروں کی نگاہ میں مجھے نمایاں کر دیا تھا۔ میرا شرم سے برا حال تھا، کیونکہ اب میں ہجوم کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ میری خاطر لڑکوں سے بھیڑ جانے والا ایک منٹ نہ ٹھہرا کہ اس کا شکریہ ادا کرتی۔ وہ بے نیازی سے پاس سے گزر گیا۔ ہاتھا پائی سے اس کی قمیض پھٹ گئی تھی اور چہرے پر بھی خراشیاں آئی تھیں۔ میں نے تو بس ایک نظر سے دیکھا تھا، لیکن یہ چہرہ میرے ذہن پر نقش ہو گیا۔ آخر یہ تھا کون؟ یہ سوال رہ رہ کر پریشان کرنے لگا۔ کیا کوئی فرشتہ تھا جو میری جان بچانے آ گیا تھا، جس نے ایک نظر میری جانب نہ دیکھا اور سکارف دیکھ کر اپنی راہ ہو لیا؟ اب جب ادھر سے گزرتی تو نگاہیں اس فرشتہ صفت کو تلاش کرنے لگتی۔ دل سے دعا نکلتی کہ ایک لمحے کو نظر آ جائے، شکریہ ہی کہہ دوں۔ سچ ہے، بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ میں جو دوسری لڑکیوں پر ہنستی تھی، آج اپنے دل کو نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ ایک دن میں اور ثانیہ کچھ کاپیاں وغیرہ خریدنے اسکول سے نکلی۔ اسٹیشنری کی دکان قریب ہی تھی۔ اچانک ہی ثانیہ بولی، سعدیہ، ارے دیکھنا، یہ وہی ہے نا جس نے اس دن تمہاری خاطر گنڈوں سے جھگڑا مول لیا تھا؟ ہاں وہی ہے۔ میری نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ اس نے بھی ہمیں دیکھ لیا تھا، لیکن رکا نہیں، اپنے راستے پر چلا گیا۔ اس کی ایک لمحے کی دید سے جیسے عید ہو گئی تھی۔ میں اس روز ہواؤں میں ڈھولتی پھرتی تھی۔ نانی کی نصیحتیں سب فراموش کر چکی تھی۔ ہفتے بعد مجھے کتاب کی ضرورت پڑی، امتحان قریب تھے۔ دوبارہ ہم کتابوں کی دکان پر گئے، کتاب خرید رہی تھی کہ اچانک وہ قریبی مکان سے نکل کر دکان میں آ گیا۔ کہنے لگا،
کہیے کیا چاہیے؟ یہ ہماری ہی دکان ہے۔ نوکر جو ہمیں کتابیں دکھا رہا تھا ایک جانب ہو گیا اور ہم نے مطلوبہ چیزیں اس سے خرید لی۔ آج میرا دل اس قدر شاد تھا، کیا بتاؤں، جیسے کھویا ہوا خزانہ لگ گیا ہو۔ اپنے دلی جذبات کو چھپانا میرے لیے محال ہو گیا۔ مجھے ایسے میں اپنا آپ سنبھالنا مشکل تھا۔ ثانیہ سمجھ گئی کہ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی ہوں۔ اس نے کہا، اس قدر خوشی سے پاگل ہونے کی ضرورت نہیں کہ گالوں سے گلاب جھڑنے لگیں۔ تب خیر نہیں تمہاری، نانی کہیں چٹیاں نہ پکڑ لیں۔ دیکھو سالانہ امتحان سر پر ہیں، پرچے دے لو پھر خوشی منا لینا۔ ثانیہ نے یہ کہہ کر گویا مجھے شرمندہ کر دیا تھا۔ نانی کے کلمات یاد آنے لگے اور میں سہم گئی۔ بیٹی ہمیشہ اپنی اور خاندان کی عزت کا خیال رکھنا۔ اب مرے ہوئے جیسا منہ کیوں بنا لیا؟ اس کے گھر اور دکان کا تو پتہ چل گیا ہے۔ جب دیدار کی ضرورت ہو اور کچھ نہیں تو ایک چیز خریدنے کے بہانے وہاں چلی جانا۔ جان کیوں نکل رہی ہے تمہاری کہ آج ہی اس کے ساتھ رہنے کا پروگرام بنا لیا ہے؟ بکواس مت کرو ثانیہ، تمہیں دوست سمجھتی ہوں، معلوم نہ تھا کہ سانپ ہے میری آستین میں۔ ارے بھائی میں نے کیا کیا ہے؟ سچ کڑوا لگ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، بس ایک آرزو تھی، کس طرح اس کا نام معلوم ہو جائے۔ صبح شام جس کی یاد آتی تھی اس کا نام تک نہ جانتی تھی اور ثانیہ سے کہہ نہ پاتی تھی کہ اس کا نام تو پوچھ لیتی۔ کیسے ہزار بار جس بات کو اس کے سامنے فضول اور بکواس کہہ چکی تھی، اسی بات کو کیوں کراشکار کرتی؟ نام پوچھنے کی ہمت وہی کر سکتی تھی۔ میں اندر اندر گھٹتی رہی مگر اپنی الجھن کا تذکرہ نہ کیا۔ تاہم میرے دل کی حالت وہ سمجھتی تھی۔ ایک روز میں رجسٹر لینے اسی دکان پر گئی کیونکہ یہی واحد دکان تھی جو اسکول کے راستے میں پڑتی تھی۔ ایک بزرگ دکان پر بیٹھے تھے اور ملازم گاہکوں کو اٹینڈ کر رہے تھے۔ مجھے نماز پڑھنی ہے اور سلمان ابھی تک نہیں آیا، نہ جانے کہاں رہ گیا، آتا ہی ہوگا۔ چچا کہیے تو گھر سے بلا لاؤں۔ ابھی اس نے یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ وہ دکان میں آ گیا۔ سلمان بھائی کدھر رہ گئے تھے؟ سنبھالو دکان کو، مجھے نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر بزرگ چلے گئے اور ہم نے جان لیا کہ سلمان نام ہے اس کا۔ شکر کہ خود بخود میری تمنا پوری ہو گئی، نام معلوم ہو گیا۔ ثانیہ کا احسان نہیں اٹھانا پڑا۔ ہمارے پیپر ختم ہوئے تو چھٹیاں ہو گئیں۔ تب ایک اور چیز نے میرا جینا مشکل کر دیا۔ اب نہ گھر سے نکل سکتے تھے اور نہ کتابوں والی دکان جا کر کسی کا دیدار کر سکتے تھے۔ دل کو سمجھایا صبر کرو، بھلا لڑکیوں کا بلا ضرورت گھر سے نکلنے کا کیا مقصد؟ بچپن سے صبر و تحمل کرنا سیکھا تھا، آج بھی ایسے ہی جینا تھا جیسے گزرے کل میں جیتے تھے۔ ایک روز دوپہر کو دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے دروازہ کھولا۔ سامنے دو اجنبی خواتین کھڑی تھیں، حلیے سے اچھے گھرانے کی لگیں۔ امی جان نے کہا، اندر آ جائیے۔ کہاں سے آئی ہیں اور کیسے آنا ہوا؟ نزدیک سے آئی ہیں، برابر والے محلے میں رہتے ہیں۔ میلاد شریف کی محفل ہے، کارڈ دینے تھے۔ کافی گھروں میں دے دیے ہیں تاکہ اس بابرکت محفل میں زیادہ سے زیادہ خواتین شریک ہوں۔ امید ہے آپ تشریف لائیں گی۔ امی نے کارڈ لے لیے اور نانی خوش ہو کر بولی، جاؤ چائے یا شربت لے کر آؤ، میلاد شریف کی دعوت دینے آئی ہیں۔ پھر وہ خواتین سے مخاطب ہوئی، بیٹی ہم کہیں جائیں نہ جائیں، محفل میلاد کا بلاوا ہو ضرور جاتے ہیں، میں ان کو لے کر آؤں گی۔ پتہ کارڈ پر درج ہے اور فون نمبر بھی لکھا ہے، کوئی دشواری ہو تو فون کر لیجیے گا۔ مکان کے برابر کتابوں کی دکان ہے، یہ ہماری ہی ہے۔ آخری جملے پر میرے کان کھڑے ہو گئے، گویا سلمان نے اپنی والدہ اور بہن کو ہمارے گھر محفل میلاد کا دعوت نامہ دینے بھیجا تھا۔ اس نے ضرور کسی دن ہمارا پیچھا کر کے گھر دیکھ لیا ہوگا۔ میرے دل نے گواہی دی، وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ اس کا تو یہی مطلب ہوا نا؟ میں نے ثانیہ کو بتایا تو وہ بولی، محترمہ یہ خواتین ہمیں بھی دعوت نامہ دے کر گئی ہیں، محلے کے بہت سے گھروں میں دیے ہیں، ان کے ہاں ہر سال ایسے ہی شاندار طریقے سے محفل میلاد کرائی جاتی ہے اور کھانا بھی تقسیم ہوتا ہے۔ یہ ہمیں نہیں معلوم تھا، محلے میں اور گھروں کو یہ بات معلوم ہے، تم خصوصی طور پر نہیں بلائی گئی ہو۔ ثانیہ کے طنزیہ انداز پر میں شرمندہ ہو گئی۔ مقررہ روز نانی نے کہا، بیٹی تیار ہو جاؤ، جمعے کا مبارک دن ہے اور محفل میلاد جانا ہے۔ اتنے میں ثانیہ آ گئی، کہنے لگی، کیا آپ لوگ محفل میلاد میں جا رہی ہیں؟
ہاں ہاں، نانی نے جواب دیا، تم چلنا چاہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ ثانیہ اور اس کی امی بھی تیار ہو گئیں۔ گھر کے دروازے پر سلمان نے ہمارا استقبال کیا۔ اس کی بہن کا نام عائشہ تھا۔ ماں اور بیٹی نے ہماری آمد پر خصوصی توجہ دی۔ عائشہ کی مجھ سے دوستی ہو گئی۔ اب عائشہ اور اس کی ماں ہمارے گھر آنے جانے لگیں۔ وہ سلمان کے لیے لڑکی کی تلاش میں تھیں۔ گویا سلمان نے کچھ نہ کہہ کر بھی وہ سنہرا خواب دکھایا تھا جو میں دیکھنے کی آرزو مند تھی۔ اس نے مجھے چپکے اپنے دل میں بسا لیا تھا۔ میں نے اصرار کر کے ثانیہ کے ساتھ کالج میں داخلہ لے لیا۔ ہم پھر سے کسی کاپی یا کتاب کی خریداری کے لیے سلمان کی دکان پر جانے لگے۔ میں اور وہ ایک دوسرے سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ثانیہ ساتھ ہوتی تھی۔ ایک دن جب کہ ثانیہ اس کی دکان پر گئی کوئی کتاب دیکھ رہی تھی اور ہم سے کچھ فاصلے پر تھی، اس نے موقع دے کر چپکے سے مجھ سے کہا، میں ایک دن ضرور تمہارے گھر آؤں گا، تمہیں بیاہ کر اپنے ساتھ لے جانے، میرا انتظار کرنا۔ یہ جملہ ایک یتیم اور نادان لڑکی کے لیے جیون بھر کا سہارا بن گیا۔ میں اس وعدے کو پتھر کی لکیر سمجھنے لگی تھی۔ روز و شب اسی انتظار میں جینے لگی جب وہ اپنی ماں کو لے کر میرا رشتہ طلب کرنے آئے گا۔ عائشہ آتی مگر میں ان کے گھر نہ جاتی کہ نانی اماں کی اجازت نہ تھی۔ ہماری نانی کا اتنا رعب تھا کہ ماموں اور ممانی بھی ان سے پوچھ کر قدم اٹھاتے تھے۔ میں نے پرچے دیے تو ماموں نے امی کو کہا کہ اب اس کی شادی کر دو، مزید پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یتیم بچی ہے، جتنی جلدی اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤ تو اچھا ہے۔ انہی دنوں میرے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہوا تھا۔ ماموں کسی صورت ہی رشتہ گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ FA کی مارک شیٹ لینے کے بہانے میں اور ثانیہ گھر سے نکلی۔ مجھے سلمان کو دیکھنے کی آرزو تھی لیکن وہ دکان پر دکھائی نہ دیا۔ میرا دل بجھ گیا۔ تاہم کالج سے واپسی پر وہ آ گیا۔ میں دکان کی طرف بڑھی جیسے کوئی خود بخود قدموں کو کھینچ رہا ہو۔ ثانیہ جان بوجھ کر ذرا دور چلی گئی، شاید ہمیں بات کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ تبھی سلمان نے کہا، میرا انتظار کرنا، اپنی امی کو لے کر تمہارے گھر ضرور آؤں گا۔ ان الفاظ نے میرے دل کے مدھم چراغ کی روح کو تیز کر دیا۔ جب گھر پہنچی تو میرے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ ماموں نانی سے کہہ رہے تھے، اب دیر کس بات کی ہے، رزلٹ بھی آ چکا ہے، سعدیہ کا رشتہ طے کر دو۔ بولی، میں پرانے خیالات کی صحیح مگر دین کی پابند ہوں۔ رشتہ طے کرنے سے پہلے لڑکی سے پوچھوں گی کہ اس سے یہ رشتہ پسند ہے کہ نہیں۔ اماں اپنے کزن کا بیٹا ہے اور سعدیہ کا دیکھا بھالا ہے، وہ کیوں انکار کرے گی؟ بھلا علی میں کوئی عیب نہیں ہے، آخر کسی سے تو شادی کرنی ہے، علی سے بہتر میری نظر میں کوئی نہیں ہے۔ ماموں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ مجھے بھلا علی سے اب کیا دلچسپی؟ میرے خوابوں کا سوداگر تو اب سلمان تھا۔ جب نانی پوچھیں گی تو علی کی بجائے عائشہ کے بھائی کا نام بتا دوں گی۔ نانی مجھ سے پیار بھی بہت کرتی تھیں، میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھیں، آخر انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جب ماموں کے سامنے نانی نے علی کے بارے میں رائے لی، میں ماموں کے لحاظ کے مارے کچھ نہ بول سکی اور خاموشی اختیار کیے رکھی۔ سوچا کہ اپنی ماں سے دل کی بات کہہ دوں گی۔ اگلے دن عائشہ آ گئی، اپنے گھر کا فون نمبر دے دیا تاکہ وہ سلمان سے میرا رابطہ کروا سکے اور میں اس کو صورتحال بتا سکوں، لیکن اس نے رابطہ نہ کرایا۔ میں پریشان تھی، کیسے اسے بتاؤں کہ میرا رشتہ طے کر رہے ہیں، لہٰذا تم اپنی والدہ کو لے کر آ جاؤ۔ آخرکار ثانیہ ہی کا سہارا لینا پڑا۔ سلمان سے رابطہ کرو اور اس کو صورتحال سے آگاہ کر دو، ایسا نہ ہو دیر ہو جائے۔ جبکہ گھر والے میری مرضی پوچھ رہے ہیں تو بغیر سلمان سے رابطہ کیے میں ان کو کیا جواب دوں؟ ثانیہ سمجھ گئی کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے گی۔ میری یہ دوست ایک روز بطور خاص سلمان کی دکان پر گئی اور اس کو بتا دیا کہ سعدیہ کے رشتے کی بات اس کے کزن علی سے چل رہی ہے، اگر تم نے رشتہ کرنا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھیج دو۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس بات کو بھی 3 ماہ بیت گئے، اس نے نہ رابطہ کیا اور نہ والدہ کو بھیجا۔ میں پریشان رہنے لگی کیونکہ گھر میں رسم منگنی کی باتیں کھلم کھلا ہونے لگی۔ سوچتی تھی کہ آخر سلمان کیوں دیر کر رہا ہے، کہیں اس نے مجھ سے مذاق تو نہیں کیا تھا۔ جب رسم منگنی کی تاریخ رکھی جانے لگی تو مجبور ہو کر میں نے خود سلمان کو اس کی دکان پر فون کیا کیونکہ ثانیہ اس کے ملازم سے دکان کا نمبر معلوم کر آئی تھی۔ سلمان نے فون اٹھایا، میں نے بتایا کہ رسم منگنی کی تاریخ رکھی جا رہی ہے،
تم کیا سوچ رہے ہو؟ کہا اچھا اتنی جلدی تمہارے گھر والوں نے فیصلہ کر لیا ہے؟ گھبراؤ مت، میں 2-4 روز میں امی کو لے کر آؤں گا۔ یہ 2-4 روز گزر گئے، تاریخ طے ہو گئی۔ جس روز منگنی تھی میں بیمار پڑ گئی۔ بیمار ایک بہانہ تھا، دراصل میں چاہتی تھی کچھ وقت اور مل جائے تاکہ سلمان اپنی والدہ کو لے آئے۔ ہو سکتا ہے گھر والوں کو منا رہا ہو اور وہ مان نہ رہی ہوں۔ دل بہلانے کو 100 طرح کے بہانے گھڑ لیتا ہے۔ منگنی کے دن آگے بڑھا دیے گئے۔ میں نے پھر اسے فون کیا کہ تم کہتے تھی کہ ہم رشتہ لائیں گے، میرا انتظار کرنا۔ میں تو عمر بھر بھی انتظار کر سکتی ہوں، مگر گھر والے انتظار نہ کریں گے۔ ہاں، اگر تمہاری والدہ رشتہ مانگ لیں تو امی اور نانی میری مرضی کا رشتہ کریں گی اور بات بن جائے گی۔ اس سے کھل کر اور زیادہ کیا کہتی؟ اس نے کہا کچھ دن کسی طرح معاملہ سنبھال لو، میں آج ہی امی سے بات کرتا ہوں، ان کو راضی کرتا ہوں، یقین ہے مان جائیں گی۔ میرے کہنے پر وہاں منگنی کی رسم کو ٹالتی رہی، مگر سلمان کے گھر والے رشتہ لینے نہ آئے۔ ایک روز یوں ہی ملنے کو سلمان کی والدہ آ گئیں، تب ثانیہ بھی وہاں موجود تھی۔ جان بوجھ کر آنٹی کے سامنے اس نے امی سے پوچھا کہ کیا آپ سعدیہ کی شادی اس کے بغیر پوچھے کر دیں گی اگر وہ علی سے شادی نہ کرنا چاہے تو؟ وہ بولی ہرگز نہیں، سعدیہ میری ایک ہی بچی ہے، اس کی خاطر میں نے بیوقی کی زندگی کاٹی ہے۔ سعدیہ یتیم ہے، میں کیوں اپنی یتیم بچی پر زبردستی کروں گی؟ ہم اس کی شادی میں اس کی مرضی کو بھی خاطر رکھیں گے۔ میری ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بھی سلمان کی والدہ خاموش رہیں، جیسے وہ اپنے بیٹی اور میری پسند اور مرضی سے قطعی ناواقف ہوں۔ 2 ماہ کے بعد رسم منگنی کی تاریخ دوبارہ طے ہو گئی اور ثانیہ نے رابطہ کیا۔ سلمان نے کہا کل پرسوں تک ہم تمہارے رشتے کے لیے آنے والے ہیں۔ یہ دن بھی نامراد گزر گئے اور نہیں آئے۔ میں نے ثانیہ سے کہا کہ اب کیا کروں؟ اس نے سمجھایا کہ تمہارے گھر والے جو کر رہے ہیں ہونے دو، سلمان اس معاملے میں سنجیدہ نہیں لگتا، تم اپنے گھر والوں کو ناخوش نہ کرو، اب خاموش رہو، اللہ نے چاہا تو اسی میں بہتری ہوگی۔ میں ایک مشرقی لڑکی تھی، ثانیہ کی بات میں وزن تھا، لہٰذا آنسو بہائے اور دل پر پتھر کی سیل رکھ لی۔ اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ علی کے والدین نے کہا اب منگنی وغیرہ چھوڑو اور شادی کی تاریخ دے دو، منگنی ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جوں شادی کا دن قریب آ رہا تھا میں بجھتی جا رہی تھی، کیونکہ علی سے شادی پر خوش نہ تھی۔ میرا دل آج بھی سلمان کے لیے دھڑک رہا تھا، جو کہتا تھا میرا انتظار کرنا، ہم رشتہ لینے ضرور آئیں گے۔ میرے مائیوں سے ایک دن پہلے سلمان اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ آیا۔ وہ رشتے کی بات کرنے آئے تھے۔ ماموں اور نانی نے کہا وہ کل لڑکی کو مہندی لگانے آ رہے ہیں، لہٰذا اب رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سعدیہ کی شادی میں شرکت کر لیں۔ یہ جواب سن کر سلمان کی امی بہت افسردہ ہوئیں اور بولی افسوس میرے بیٹے نے دیر کر دی، کل ہی مجھے بتایا کہ سعدیہ کے ہاں رشتہ لینے کے لیے جائیں، کاش اس نے پہلے کہا ہوتا، مجھے تو آپ کی بچی روز اول سے اچھی لگتی تھی۔ لیکن سلمان نے چپ سادھ رکھی تھی۔ اس انکشاف پر میں دنگ رہ گئی۔ اللہ جانے مصلحتاً ایسا کہہ رہی تھی یا واقعی یہ بات صحیح تھی۔ بہرحال وہ مبارکباد دے کر چلی گئیں۔ ہمارے گھر سے انکار پر سلمان کا عجیب رد عمل تھا۔ فوراً اس نے رابطہ کیا، ثانیہ کو دکان پر بلا کر ایک خط دیا، کہا یہ میرا پہلا اور آخری خط ہے، اللہ کے واسطے سعدیہ تک پہنچا دو۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب اس قسم کے جذباتی خط کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مگر جب سلمان نے بہت اصرار کیا تو ثانیہ نے خط لے لیا اور مجھے لا کر دیا۔ خط پڑھتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ اس نے لکھا تھا تم نے تھوڑا سا انتظار نہ کیا اور اب تم میری زندگی چھین لینے کا باعث بنو گی۔ اگر تم کسی اور کی دلہن بن گئی تو قسم کھائی ہے کہ وہاں تمہارے سسرال کے در پر آ کر اپنی جان دے دوں گا، ورنہ جیسے بیٹھی ہو ابھی اسی وقت پچھلے باغ میں پہنچو، میں گاڑی لیے تمہارا منتظر ہوں، ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات خود کریں گے۔ میں پہلے کیا کم پریشان تھی، اس کی ایسی تحریر نے میرا دماغ معاف کر ڈالا۔ بھلا ایک ایف اے پاس لڑکی کی کیا عمر اور کیا عقل ہو سکتی ہے؟ اے کاش
ثانیہ مجھے وہ خط نہ دیتی یا خود پہلے پڑھ لیتی تو شاید مجھے ایسا قدم اٹھانے سے روک لیتی۔ سچ ہے کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا، لیکن میں نے اس کے لکھے کو سچ سمجھ لیا۔ مجھے لگا کہ اگر اس کا کہا نہ مانا اور کسی اور کی دلہن بن کر چلی گئی تو واقعی سلمان وہاں آ کر جان دے دے گا۔ جب مجھے سجا سنوار کر بنا دیا گیا، دروازے پر بارات آ گئی اور چلنے کو ڈولی تیار تھی، تبھی واش روم جانے کے بہانے کمرے میں گئی اور دوسرے دروازے سے نکل کر گلی میں پہنچی جہاں سلمان گاڑی لیے میرا منتظر تھا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم میرے پیچھے کیا ہوا، میری بیوہ ماں، شریف النفس ماموں اور بوڑھی نانی پر کیا بیتی جب ہر طرف شور اٹھا ہوگا کہ دلہن غائب ہے۔ عین وقت پر دلہن بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ فوراً تو کسی کے ذہن میں نہ آیا ہوگا، مگر ثانیہ جان گئی تھی کیونکہ وہ ہر بات جانتی تھی۔ اس نے امی جان کو چپ کرایا، تسلی دی کہ روئے نہیں خالہ جی، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوا، وہ مری نہیں ہے، بس اپنی بے وقوفی کے باعث آپ لوگوں کو جیتے جی مار گئی ہے۔ کافی عرصہ میں اور سلمان اس کے ایک دوست کے پاس ملتان میں رو پوش رہے۔ شروع میں اس نے گھر والوں سے بھی رابطہ نہ کیا، آخر ایک دن بہن کو فون کیا۔ عائشہ نے بتایا کہ سعدیہ کے گھر والوں پر بہت بری گزری، اس کی امی تو پھر اٹھ نہ سکیں، ماموں بھی ہر کسی سے منہ چھپاتے پھرے اور نانی ان کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ وہ اب ہر کسی کو سعدیہ کہتی ہیں اور اول فول بولتی رہتی ہیں، گویا سارا گھر ہی برباد ہو گیا۔ مجھ کم بخت کی عقل پر پردہ پڑنے سے میں بھی کہاں سکھی رہی۔ خوشیاں ڈھونڈنے نکلی تھی، لیکن آج تک ان خوشیوں، ان خوابوں کو ڈھونڈ ہی رہی ہوں، مگر وہ مل کر نہیں دیتے۔ سلمان کی محبت 4 دن کی چاندنی تھی، اس کے بعد اندھیری کالی لمبی رات۔ اس نے شاید جوش کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کا ارمان پورا کیا تھا۔ یہ جوش جب سرد ہوا تو وہ بھی اپنی اس حرکت پر پچھتایا۔ ماموں مکان بیچ کر کسی اور شہر چلے گئے اور سلمان اپنے گھر واپس لوٹ گیا اور مجھے اپنی خالہ کے پاس چھوڑ گیا، جو بیوہ اور بے اولاد تھیں، اکیلی رہتی تھیں۔ تب سے اب تک انہی کے پاس ہوں، زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ خالہ بڑھاپے کے باعث بستر پر پڑی ہیں، ان کی خدمت پر ہوں۔ سلمان کبھی کبھی آتا ہے۔ اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی محروم رکھا تو سلمان کے والدین نے اس کی دوسری شادی کر دی، بچے ہو گئے ہیں اور وہ بچوں میں خوش اور آباد ہو گیا، اور میں بیتی یادوں کو گلے سے لگا کر زندگی گزار رہی ہوں۔ جیسی بھی زندگی ہے، اب جینا تو لازم ہے، کیونکہ خودکشی حرام ہے، ورنہ کب کی اس بے رنگ اور بے کیف جیون کو خیر بات کہہ چکی ہوتی۔